السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال یہ ہے کہ شیخ میں نے وہ جاوید اختر کا ایک اسٹریم دیکھا تھا. انہوں نے ایک بات وہاں پہ کہی تھی کہ ہر چیز اگر اللہ کے مرضی سے ہوتا ہے تو کیا وہ ریپ وغیرہ بلاತ್ಕಾರ وغیرہ اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ وہ کیا اللہ کے مرضی سے ہوتا ہے یا پھر چیزیں اللہ کے عزم سے ہوتا ہے؟ تو میں کنفیوز ہو گیا شیخ. دیکھیے، ارادہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں. یہ ایک تھوڑا سا علمی مسئلہ ہے، لیکن اگر آپ سمجھنا چاہیں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا. ارادہ کی دو قسمیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے ارادہ کی دو قسمیں ہیں. ایک کو کہا جاتا ہے ارادہ کونیہ قدریہ، اور ایک ارادہ شرعیہ. ارادہ شرعیہ کا مطلب پہلے سمجھیے. ارادہ شرعیہ کا مطلب ہوتا ہے ہر وہ چیز جس کا اللہ رب العالمین ارادہ کرتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اس میں شامل ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم کو حکم دیا کہ ایمان لاؤ، نیک عمل کرو. اب ہم ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، اللہ رب العالمین اس چیز کو پسند کرتا ہے. اللہ کی مرضی ہوئی تو ہم نے کیا، اور پھر اللہ رب العالمین اس کو پسند بھی فرماتا ہے. یہ ارادہ شرعیہ ہے. ارادہ کونیہ قدریہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ کے چاہے بغیر، یعنی اس کی مرضی کے خلاف نہیں ہو سکتا کہ اللہ نہیں چاہتا ہے پھر بھی ہو جائے. اللہ کی مرضی کے ساتھ ہوتا ہے لیکن اللہ رب العالمین اس چیز کو پسند نہیں کرتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ابو جہل جو ہے ایمان نہیں لایا. کیا اللہ رب العالمین نے ابو جہل کو ایمان لانے کا حکم نہیں دیا تھا؟ اللہ رب العالمین نے ابو جہل کو بھی ایمان لانے کا حکم دیا تھا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لایا. اب کیا اس کے ایمان نہ لانے کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے؟ یہاں پر اللہ کی پسند اور پسند سے اس کا تعلق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا تو وہ ایمان نہیں لایا، لیکن اس کے ایمان نہ لانے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے. اب اس کا ایمان نہ لانا اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان سے روک رکھا ہے. اللہ نے اس کو دونوں راستے دکھائے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو نیکی اور بدی دونوں کا راستہ دکھاتا ہے، یہ اچھا ہے یہ برا ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس بات کا اختیار دیتا ہے کہ آپ چاہو تو بدی کا راستہ چنو، چاہو تو نیکی کا راستہ چنو. اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو مجبور نہیں کرتا ہے، اس کے پاس مکمل اختیار اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے. اب ایک بندہ ہے جو اچھائی کا راستہ چنتا ہے، ایک بندہ ہے جو بدی کا راستہ چنتا ہے. کوئی بھی انسان بدی اس وقت تک نہیں کر پائے گا جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے، لیکن بدی کا راستہ اس نے اللہ تعالیٰ کے کہنے پر نہیں چنا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو بدی سے اس کو روکا تھا، اس نے اپنی مرضی سے بدی کا راستہ چنا ہے. لیکن بدی بھی اگر اللہ رب العالمین اس کو روک دے تو نہیں کر سکتا. اور اس کی مثال آپ نے جیسے وہ ڈیبیٹ سنا ہے تو مفتی شمائل صاحب نے اس کا جواب دیا تھا، اس کو بھی آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بچہ ایگزام دے رہا ہوتا ہے، جو ایگزامنر ہے وہ اس کے لیے دونوں طرح کے سوالات بناتا ہے. صحیح آپشن بھی دیتا ہے پرچے میں اور غلط آپشن بھی دیتا ہے. اور ایگزامنر دیکھ رہا ہے کہ یہ بچہ غلط آپشن کا اختیار کر رہا ہے، لیکن وہاں پر وہ ایگزامنر اس کو کچھ نہیں ٹوکتا ہے. ایگزامنر نے مجبور تھوڑی کیا تھا اس کو کہ تم غلط والا آپشن چنو، اس نے تو دونوں آپشن دیا تھا. اور جو اسٹوڈنٹ ہے اس کو فل اختیار ہے مکمل طور سے کہ دونوں میں سے کوئی بھی چن سکتا ہے. اب اس بچے نے غلط آپشن کا اختیار کیا، اس میں ایگزامنر وہاں پر اس کو کچھ نہیں بولے گا کیونکہ ایگزامنر اس کا ایگزام لے رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارا ایگزام لے رہا ہے، ہم کو دونوں راستے بتائے، یہ چنو یا یہ چنو. اب ہم غلط راستہ چن رہے ہیں تو یہ ہماری مرضی. تو اس میں اللہ رب العالمین نے ہم کو مجبور نہیں کیا ہے. شیخ مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز اللہ کے مرضی سے ہی ہوتا ہے. کچھ چیزیں اللہ پسند کرتا ہے، کچھ چیزیں اللہ ناپسند کرتا ہے. جی، لیکن وہ جو ناپسند والی چیز ہے اللہ نے اس کے لیے آپ کو اور ہم کو مجبور نہیں کیا ہے، ہم کو اختیار دیا ہے. جیسے اس کو آپ ایسے سمجھ لیں، ابھی میں نے ایگزام کی مثال دیا. اگر مان لیجئے میں کسی کالج کا ذمہ دار ہوں اور میں نہ چاہوں
کہ یہ فلاں اسٹوڈنٹ ایگزام میں آ کر کے بیٹھے تو کیا وہ بیٹھ سکتا ہے؟ نہیں بیٹھ سکتا. میں اجازت دوں گا تبھی آ کر بیٹھے گا. میں نے اسے ایگزام میں بیٹھنے کی اجازت دیا، لیکن اب صحیح اور غلط آپشن چننا اس کی مرضی ہے، میں اس میں اس کو مجبور نہیں کروں گا. جی، کسی کے اوپر کوئی جبر نہیں ہے مطلب. بالکل ہاں، کسی پر جبر نہیں ہے، بندے کو اختیار دیا گیا ہے صحیح غلط چننے کا. اس میں وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی اللہ نے لکھا تھا اس لیے ہو گیا. اللہ نے لکھا تھا اس لیے نہیں ہو گیا، تم کرو گے اس لیے اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے. Don't forget to like, share and subscribe. منہج السلف میڈیا، آپ کا ایک شیئر کسی اور کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے انشاءاللہ.